کھو کے قرآن کی عظمت کو تو آج اندھیروں میں گم ہو گیا، لوٹ آ روشنی کی طرف، راستہ تجھ کو مل جائے گا، لوٹ آ روشنی کی طرف، راستہ تجھ کو مل جائے گا۔ وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہلکات ثلاث اعجاب المرء بنفسه وشح مطاع وهوى متبع رواہ البزار فی مسندی۔ امام بزار رحمہ اللہ مسند بزار کے اندر یہ روایت اسی طرح لایا ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، روایت صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کرنے والی انسان کو تین چیزیں ہیں، اگر تین چیزیں انسان میں آ جائیں آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ کیا؟ اعجاب المرء بنفسه، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، اعجاب المرء بنفسه، میں امچو دیگرے رے، میں ہی سب کچھ بولوں، اعجاب المرء، اہنکار جس کو، اہنکار تاج تعارف نہیں، جس کے علم و فضل کا ڈنکا ہر سو ہے۔ شیخ کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، شیخ ایک بہترین مقرر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے قلمکار بھی ہیں۔ میری مراد مفسر قرآن حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے ہے، جو مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں۔ شیخ کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہم سامعین کو مستفید کریں۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستہ، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستہ، میرے چمن کا جشن، میرے چمن کا جشن بہارا تمہیں سے ہے۔ مائک پر شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائی، پیارے بچوں، خواتین اسلام، انسان جب شعور کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلا سوال اس کے سامنے یہ آتا ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں خود بخود ہو گیا ہوں تو یہ ایک نان سینس ہے، ایک بیہودہ بات۔ اقبال جیسے فلسفی نے کہا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد،
ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد. کوئی بھی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی جی. کوئی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی. ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد. کوئی بھی لوہا خود بخود خنجر یا تلوار نہیں بن جاتا, تو بنانے والا ہونا چاہیے جی. اب اس سوال کا جواب سائنس نہیں دے پاتی, نہ اس سوال کا جواب کسی سیاست داں کے پاس ہے اور نہ کسی سائنس داں کے پاس. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیفن ہاکنگ, اس کی میں نے بک پڑھی ہے A Brief History of Time, تو زندگی بھر وہ بلیک ہول کے نظریے پر ریسرچ کرتا رہا. زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک پارٹیکل کا پتہ لگا لیا جس کو گاڈ پارٹیکل کہتا ہے, کہ یہاں تک میں پہنچا لیکن اس کو کس نے بنایا ہے سمجھ میں نہیں آتا. یہ اس کا نام اس نے گاڈ پارٹیکل رکھا, اللہ نے اس کو بنایا. بقیہ وہ بھی مذبذب ہی تھا, اللہ ہے کہ نہیں ہے, اللہ ہے کہ نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ کیسے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. اتنا بڑا دماغ اللہ انہیں عطا کرتا ہے, اتنی بڑی نعمت انہیں دیتا ہے, لیکن اپنے اس دماغ سے کائنات کی بہت ساری گرہیں تو کھول دیتے ہیں, لیکن اللہ انہیں نہیں ملتا. کتنے بدنصیب ہوتے ہیں لوگ. سوال کا جواب بڑے سیدھے سادے انداز میں قرآن حکیم دیتا ہے. ہم بتاتے ہیں نا, تمہارے اس خلجان کا جواب, تمہارے اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے. کیا؟ ہم نے تم کو بنایا. وما خلقت الجن والانس, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو. ارے تم تو کیا ایک ایسی مخلوق ہے جو لیب میں ثابت نہیں ہوتی, جس کو جن کہتے ہیں, اس کو بھی ہم نے بنایا ہے. اور تمہارا مقصد حیات کیا ہے؟ میری عبادت جی. اور جتنی بھی کتابیں ہیں جن کو مذہبی کتاب کہا جاتا ہے, اگرچہ ان میں تحریفات ہو چکی ہیں, لیکن وہ کتابیں کہیں نہ کہیں حقیقت کو اس طرح اجاگر کر دیتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے, جیسے اندھیرے میں ایک کرن نکل پڑے. اس طریقے سے ان کتابوں میں جنہیں مذہبی کتاب کہا جاتا ہے, یہ روشنی کہیں صاف طور پر اور کہیں مبہم طور پر نظر آتی ہے. قرآن حکیم نے جب یہ کہا کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے, تو پیدا کرنے والا ہی عبادت کے لائق ہوتا ہے, یہ طے ہے. جو پیدا نہ کرے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں, تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے, تو جب اس نے تم کو پیدا کیا وہ تمہارا رب ہے, خالق ہے, عبادت کے لائق ہوئی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا کوئی کرے عبادت کے لائق کوئی ہو؟ گیتا کا ایک شلوک ہے, پڑھ دیتا ہوں. اہم سروस्य پربھوః متّ سروم پرورتتے اتی متّو بھجنتے مام بدھا بھاو سمنوتاః. اہم, اہم مانے میں, اہم مام ما, میا مہم میں, مت مم میں مئی, پھر آگے تین حالت ہے. تو اب اہم مانے میں اور مام مانے مجھ کو. ایک آبجیکٹو کیس ہے, ایک سبجیکٹو کیس ہے. میں اہم سروस्य پربھوః, تمام چیزوں کا پربھاؤ کہتے ہیں باعث تخلیق, یعنی ریزن آف کریشن. میں نے ہی تمام چیزیں پیدا کی ہیں, میں ہی ریزن ہوں, مجھ سے ہی تمام چیزیں ہوئی. اچھا, متّس, متّس مانے مجھ سے ہی, سروم ساری چیزیں, ایوری تھنگ ایوری ون, متّ سروم پرورتتے, پرورت کا مطلب ہوتا آغاز, ابتدا, شروعات. تو متّس مجھی سے, سروم ساری چیزیں, پرورتتے شروع ہوتی ہیں, مجھی سے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. یہ دیکھیں گیتا کا صاف شلوک ہے, اس میں کسی آچاریہ کسی پنڈت کی تعبیر نہیں چلے گی, اس لیے کہ پورا ترجمہ میں نے گرامیٹیکل کیا ہے, اس لیے کہ میں خود گرامر کا طالب علم ہوں, سنسکرت گرامر کا, جو دنیا کی ٹفسٹ لینگویج ہے,
اس کی زبان تو چھوڑیے، وہ تو آسان ہے، گرامر انتہائی مشکل ہے جی۔ تو اہم سروس سے اس سے لگا دیتے ہیں، جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا ایس لگا کر اپوسٹرافی لگاتے ہیں تو کا ترجمہ ہوتا ہے، جیسے زید بک، زید کی کتاب تو اس سے لگتا ہے، جیسے سہ توتے تم توتان تین تاب بہم تے تسمے تاب بہم تے بے تسمات تاب تس تے تشم تسمان، اس کا اس سے لگا نا تاکہ سامنے۔ تو اہم سروس سے تمام چیزوں کا جی پربھاوہ، میں باعث تخلیق ہوں، میں نے خلق کیا ہے، اور مت سروم پرورتتے، مجھ سے ساری چیزوں کا، مجھ سے ہی ساری چیزوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا اس کو اگر کوئی مان لے تو بولے عقل مند ہے وہ، اتی مت ایسا، مت کتا پرتے اس کو بولتے ہیں، ہتا چھوڑ کر، جتا جیت کر جی، اسی طریقے سے مت مان کر، اس کو کتا پرتے بولتے ہیں۔ پرتے جانتے ہیں لاحقے کو بولتے ہیں، اور سوابق کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو اپسرگ بولتے ہیں، اپسرگ کل 22 ہے سنسکرت میں جی۔ پرتی پر پرا اپسم انوو نسنیر دستور ویانی ادھی اپیتی سو ابھی اتپریو 22 ہے، ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے نرسری میں، سب یاد ہے ان کو جی۔ تو اہم سروس پربھاوہ، میں ہی تمام چیزوں کا باعث تخلیق ہوں، اور مجھی سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، شروع ہوتی ہیں۔ اتی مت، یہ مان کر، بھجنتے مام، میری عبادت کرتے ہیں بدھا، عقل مند لوگ، بھاو سمنوتا، اخلاص کے ساتھ، بھاو سمنوت، سمجھ پا رہے ملا ہوا، تو اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرتے ہیں عقل مند لوگ جن کے پاس عقل ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا جو اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ کسی کی عبادت کرے وہ بدھ نہیں ہوتا، عقل مند نہیں ہوتا، بے وقوف ہوتا ہے، سب وہ موڑ ہوتا ہے، موڑ بے وقوف ہوتا ہے جی۔ وہی قرآن حکیم میں کہا گیا۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کڑکڑ میں، اچھا کڑکڑ میں کیسے؟ یہ سب شرع ہے، ٹھیک ہے، گرامر ساتھ نہیں دیتا۔ آئیے دیکھیں، میا تتمدم سروم جگد ویکت مورتینا متستانی سرو بھوتانی نچاہم تیش ووستھتہ۔ اب دیکھیں، میا میرے دوارا، میا منے میرے ذریعے، میرے دوارا، تتم ادم سروم، یہ ساری چیزیں گھری ہوئی ہیں، محیط ہوں میں، بکلی شاہی محیط۔ تتم کا مطلب ایک بچہ بھی بتا دے گا، تت کہتے ہیں جو چیز گھیرنے والی ہو، محیط کو بولتے ہیں۔ میا میرے دوارا، تتم ادم، ادم مانے یہ، ایم یہ پلنگ ہے، ایم یہ استریلنگ ہے، اور ادم یہ نپنسک ہے جی۔ تو ادم کائنات کے لیے نپنسک ہے، تو میا تتم ادم سروم جگد ویکت مورتینا، اور میں اویکت ہوں۔ ویکتی کس کو بولتے ہیں؟ ویکتی مانے جو دکھائی دے، اس کو کہتے ہیں ویکت، اور اویکت کس کو؟ جو انسین ہو، جو دکھائی نہ دے۔ لا تدرکہ الابصار، سے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت لے لیتے ہیں، روایت اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوحید کے اندر ہے، راویہ حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے کوئی یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، جھوٹ بولتا ہے وہ، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور جو کوئی کہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا، جھوٹ بولتا ہے وہ، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں جی۔ یہاں دیکھیے اللہ کو مرنے سے پہلے، جنت میں جانے سے پہلے، مرنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا، کہ نہیں دیکھ سکتا تھا، آنکھوں میں وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ قوت ہی نہیں ہے جو میرا دیدار کر سکے، میری تجلی کتاب لا سکے جی۔ تو میا تتمدم سروم، میں محیط ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ محاط جو ہوتا ہے محیط کے اندر رہتا ہے۔ اب محیط محاط میں کیسے آ جائے گا؟ پھر محیط کیسے رہ جائے گا؟ ارے بھئی this is the handkerchief, you see، دیکھا اب یہ ہاتھ میرا اس کے اندر ہے، اب یہ جو ہینڈکرچیف ہے میرا، یہ محیط ہے، گھیرے ہوئے، اب یہ ہاتھ محاط ہے۔ اب یہ اگر محاط میں آ جائے تو یہ محیط کہہ رہے تھے، یہ تتم کیسے ہوا، تت کیسے ہوا یہ؟ اور کہا کہ اویکت ہوں میں، دکھائی نہیں دیتا، دکھائی مورتی کیسے بنی پھر جو چیز دکھائی نہیں دیتی؟ ارے جس چیز کو آپ نے دیکھا ہی نہیں،
اب تاج محل کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اب آپ تصویر بنا رہے ہیں کرسی کی اور بولے یہ تاج محل ہے. اٹس رانگ، نانسنس. کیسے؟ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کرسی بنا کر کے بتائیں گے تاج محل ہے، اس لیے کہ آپ نے تاج محل دیکھا نہیں. تو میا تتمدم سروم، میرے دوارا یہ سروم جگت، پوری کی پوری دنیا، پورا عالم تتم میں گھرا ہوا ہے. اچھا میں اویکت ہوں، مورتی نہ مانے شخصیت، مورتی مانے شخصیت، میں اویکت مورتی ہوں، میں اویکت شخصیت ہوں. اور حدیث میں شخص کا اطلاق نبی کریم اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر صحیح ہے، لا شخص احب، یعنی شخص کہا جا سکتا ہے اللہ کو. جی میں نے عقیدے کتاب تدمیس العقائد کے اندر الحمدللہ ان تمام چیزوں اللہ کے لیے حق ثابت ہے، کمر ثابت ہے، کنف ثابت ہے، ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں. تو اس کے اندر یہ بھی ہے. تو اویکت مورتینا، میں اویکت انسین غیر مرئی جو دکھائی نہیں دیتا وہ شخصیت ہے. اچھا متستھانی سرو بھوتانی، بھوتم بھوتے بھوتانی، واحد تسنیہ جمع، پشپم پشپے پشپانی، ایک پھول دو پھول کئی پھول. تو متستھانی سرو بھوتانی، مت مانے مجھ سے، مجھ سے ہیں تمام چیزیں. اچھا یہ دنیا کی عجیب و غریب زبان ہے. ہم جب اردو بولتے تو کہتے ہیں پھل اور پھول، یعنی دو چیزوں کے درمیان اور کو لاتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں کہ فروٹ، پھول اور پھل، فروٹ اینڈ فلاور، بیچ میں اینڈ لاتے ہیں نا، فروٹ اینڈ فلاور. یہ دنیا کی واحد زبان ہے، اینڈ بعد میں آتا ہے. پشپم پھلم چا، پھول اور پھل، اینڈ بعد میں آتا ہے. عجیب و غریب زبان نہیں ہے. اللہ تو کہتے ہیں متستھانی سرو بھوتانی نہ چاہم، چا اہم ہے اصل میں. اس میں پانینی سوتر اکا سور نے دیرگا آ پلس آئی اکول ٹو آ. تو نچا تیشو اوستھتہا، تیشو ان میں استھت نہیں ہوں، مجھ سے ساری چیزیں ہیں، میں ان میں سے ایک میں بھی استھت نہیں ہوں. کیسے مانتے کڑکڑ میں؟ کڑکڑ میں کہاں ہے وہ تو عرش پر مستوی ہے. یہ گرامیٹیکلی ترجمہ ہے، کوئی بھی سنسکرت کا جاننے والا اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو غلط ہے وہ. جی تین چیزیں معلوم ہوئی، محیط ہے اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اور دوسری چیز ابیکت ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، اور تیسرے ساری چیزیں اس سے ہیں، وہ ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے. چلیے ایک شلوک اور پڑھ لیتے ہیں. اوجاننتی مام موڈھاہ مانوشیم تنماشرتم پرم بھاومجاننتہ مم بھوت مہیشورم. جی مہیش کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مہا مانے بڑا، ایش مانے قدرت، القادر کے معنی میں عظیم القدرت، بڑی طاقت والا، بڑی قوت والا. ایش، اور ایش کا مطلب ہوتا ہے قوت، قدرت، اور ور مانے والا، ایشور القادر. جی تو اوجاننتی مام موڈا ہا، جانتے ہیں مجھ کو، مام مانے مجھ کو، کیا جانتے ہیں؟ موڈھا بے وقوف لوگ. بے وقوف لوگ کیا جانتے ہیں؟ مانوشیم تنماشرتم، کہ میں کسی انسان کے جسم میں آشرت ہوتا ہوں، حلول کرتا ہوں. حلول کے عقیدے کا رد کیا گیا ہے. یہ تو گرامر ہے، یہ گرامر نہ جاننے کی وجہ سے یہ لوگ اپنی اپنی باتیں کہہ گئے ہیں سب. یہ ٹیکا کے اندر، شرح کے اندر ہے. اس کا انواد اگر اس طریقے کے علاوہ کیا جائے صحیح نہیں ہے وہ. جی اس لیے کہ میں بیسیکلی گرامر کا طالب علم ہوں. اوجاننتی مام، مجھے جانتے ہیں بے وقوف لوگ کہ میں انسانوں میں آشرت ہوتا ہوں. تنو مانے بدن، مانوش مانے آدمی، آدمی کے بدن میں آشرت ہوتا ہوں. یہ غلط ہے، بے وقوف لوگ مانتے ہیں. جی کتنی عجیب بات کہی ہے. کہتے ہیں ہر انسان میں ہے، کتے میں ہے، سور میں ہے، بلی میں ہے. کیسے ممکن ہے؟ اور ایک بات اور، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان نے دنیا میں جو کرم کیے ہیں اچھے برے، اسی اعتبار سے اسی دنیا ہی میں اس کو سورگ اور نرک ملتا ہے. غلط ہے یہ. جی چلیے ایک شلوک کا تجزیہ کر لیتے ہیں، علمی تجزیہ، اور وہ بھی گرامیٹیکلی پڑھتے. ہتو وا پراپسیسی سورگم جتوا وا بھوکشسے مہیم تسمادُتِشٹھ کونتیہ یدھایہ کیرتنیشیہ. اس طرح پڑھنے کے لیے بھی مصیبت ہے. جی ایک دفعہ پڑھتا ہوں. ہتو وا پراپسیسی سورگم جتوا وا بھوکشسے مہیم تسمادُتِشٹھ کونتیہ یدھایہ کیرتنیشیہ. کہتے ہیں ہتہ مانے مارا ہوا، ہتا ہتا ہتم، یہ اک پرتیہ ہے. مارا ہوا، مارا ہوا، مارا ہوا.
میسکولین فیمینین نیوٹر. تو مارا ہوا اور اس کے بعد او کیسے ہوا؟ حشیشہ قاعدہ ہے وہ یو ہو گیا ہتو ایسا ہوا یہ حشیشہ قاعدہ اس میں. تو ہتووا وا من یا تو ہتووا پراپسس سورگم اگر تو مارا گیا تو سورگ پائے گا. اچھا جتوا وا بھوکش سے مہیم اور جتوا جی کر ابھی میں نے بتایا کتو پرتے ہے جی کر بھوکش سے فائدہ اٹھائے گا تو بھوکش کرے گا مہیم اس کا زمین کا مہی اگر اس کو ہرسو پڑھی ہے دیرگھ پڑھی ہے مہی پڑھی ہے مہی پڑھی ہے دونوں میں زمین. اب دیکھیں یہاں ہتا کے مقابل میں جتوا لایا گیا ہے یعنی موت کے مقابل میں زندگی اور سورگ کے مقابل میں زمین. اب ظاہر ہے کہ یہاں تقابل ہے. ہتا مارا ہوا اور جتوا جی کر موت کے مقابل میں حیات. جو حیات ہے وہ موت نہیں جو موت ہے وہ حیات نہیں. سورگ پائے گا مر کر. اچھا جی کر مہیم جو زمین ہے وہ سورگ نہیں جو سورگ ہے وہ زمین نہیں. صاف اس لوگ کہتا ہے کہ سورگ اس زمین سے باہر ہے. کیسے آدمی یہاں کچھ بن کر کے زمین کے اندر آ کر کے زمین کی چیزیں بھوکش کرے گا تو غلط ہو گیا نا. ہتووا پراپسیسی سورگم جتواوا بھوکشسے مہیم. تو ابھی کسی نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ حوروں کا تذکرہ کر کے قرآن حکیم میں مسلمانوں کو لالچ دیتا ہے کہ سب کو مارو ایسا بولتا ہے ایسا بولتے ہیں سب کو مارو. جنت کا وعدہ کرتا ہے وہ جنت میں استریاں ہوں گی جنت میں حوریں ہوں گی. ارے یہاں کرشن جی کیا کر رہے ہیں ارجن کے ساتھ یہ تو کہہ رہے ہیں. اب دیکھو ہتووا پراپسیسی سورگم جتواوا بھوکشسے مہیشسی شس جانتے کیسے ہوتا ہے جیسے بھوتی بھوتا بھون بھوسی بھوتا بھوت بھوامی بھواما بھو. جانتے ہیں یہ گرامر جانے کے لیے جینیس پلس اسٹوڈیس از اکول ٹو سنسکرت لرنر ورنہ قریب نہ جائے جی. بہت ہی مشکل ہے. جینیس پلس اسٹوڈیس از اکول ٹو سنسکرت لرنر جی. تو اب دیکھیے اب کہتے ہیں کہ مر گیا اگر تو جنت ملنے والی ہے. ہتووا پراپسیسی سورگم. اچھا اور سورگ کہاں ہے؟ مہیم میں نہیں ہے یہاں دنیا میں نہیں ہے بلکہ اگر موت کے مقابل میں حیات ہے جو حیات ہے وہ موت نہیں جو موت ہے وہ حیات ہے. حیات نہیں تو سورگ کے مقابل میں مہی ہے جو سورگ ہے وہ مہی نہیں جو مہی ہے وہ سورگ نہیں. اس کا مطلب سورگ اس کائنات سے باہر ہے اس دنیا سے باہر ہے. اچھا تسمات اس لیے دیر فور تسما اتشٹ کھڑا ہو جا. کون تھے کنتی کے پتر معلوم ہے آپ کو؟ یہ پانڈو کی جو دو بیویاں تھی مادری اور کنتی سے تین ہیں ارجن یدھشٹر اور اپنے ارجن یدھشٹر اور ایک صاحب اور ہیں اور مادری سے دو ہیں نکل و سہدیو. تو اب کنتی کے پتر ہیں بیوی سے ہیں وہ. تو اے کنتی کے پتر تو کھڑا ہو جا یدھ کرنے کے لیے. یہ یائے جب لگتا ہے نا یائے تو لیے کا معنی دیتا ہے. آپ کو بولوں کہ ایک لفظ کی تقریباً 62 حالتیں ہوتی ہیں. اب کتنا جینیس ہونا. ایک لفظ کی 62 حالتیں ہوتی ہیں 64 حالتیں ہوتی ہیں. اب یدھ ہے جیسے کہا جاتا ہے چلیے رام کا نام لیا جاتا ہے تو بھائی چلیے گردانی کر دیتے انہی کے نام سے. رامو راما رامم رامو راما رامے رامابھیام رامے رامائے رامابھیام رامے رامات رامابھیام رامے رامس رامے راما رام رامے رامی اور رامیشو. کتنی حالتیں ہو گئی ایک لفظ کی. تو راما رام کے لیے بسوں پر لکھا رہتا ہے سروجن ہتائے یائے لگا تو لیے سروجن ہتائے تمام لوگوں کے ہت کے لیے فائدے کے لیے جی. تو یدھ کے لیے اتس کھڑا ہو جا اے کنتی پتر کی تنشیہ مضبوط عزم کر کے. اب دیکھو یہاں پر کرشن جی ارجن سے کیا کہہ رہے اگر مر گیا تو سورگ پائے گا اور اگر زندہ رہا تو زمین کی نعمتیں بھوکش کرے گا. یہ کیا ہے؟ لالچ نہیں ہے. ارے بھائی قرآن پر اعتراض کرنے سے پہلے تو اسی شلوک کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں بھی تو کرشن جی ان کو لالچ ہی دے رہے ہیں نا. مر گیا تو جنت میں جائے گا سورگ پراپت کرے گا اور جیا تو زمین کی جو ہے نعمتیں اس سے تو لطف اندوز ہوگا بہراور ہوگا جی. یہ مطلب کہتے ہیں کہ قرآن حکیم ذات بات کی بات کرتا ہے. کہتے ہیں کچھ آیتوں کو کانٹیکسٹ سے کاٹ کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے اور نفرت پھیلائی جاتی ہے کہ قرآن حکیم ذات بات کی بات کرتا ہے. کہتا ہے کہ جہاں پاؤ جو ان کو مار دو. ایک اصول بتا رہا ہوں قرآن حکیم میں جہاں جہاں لڑائی کی بات ہے 3 چیزوں میں ساری چیزیں آئیں گی. ایک تو قرآن حکیم وہاں لڑنے کی اجازت دیتا ہے اجازت ہے جب ظلم کیا جائے گا. کیسے؟ اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا بے سببیہ اذن اجازت دی گئی ان لوگوں کے لیے
لڑنے کی جن پر ظلم کیا گیا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا. کیا؟ وَإِنَّهُمْ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. کوئی آئے تم کو تمہارے گھر سے نکالنے لگے، تمہارے مال پر قبضہ کرنے لگے، تو ایک حالت یہ ہے کہ آپ لڑ سکتے ہیں، آپ کو لڑنے کی اجازت ہے. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّهُمْ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وَإِنَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. گھر سے نکل جاؤ، تمہارے گھر سے، گھر میرا ہے، تو لڑ سکتے ہیں. ایک دوسری جگہ پر ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم لڑتے نہیں ہو، جبکہ کمزوروں کا حال کتنا برا ہے. بچے چیخ رہے ہیں، عورتیں چیخ رہی ہیں، ولدان، نساء، مستضعفین، کمزور لوگ، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نکال دے. قریۃ الظالم اہلھا. تو جب تمہارے اوپر ظلم ہو تو لڑ سکتے ہو، اور دوسرے کو اوپر ظلم ہو تو لڑ سکتے ہو. یہ دوسری حالت ہے. اور تیسری قرآن حکیم بتا رہا ہے وَإِن نَكَثُوا مِن بَعْدِ أَيْمَانِهِمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا. اگر کوئی عہد ہے تمہارے اور کسی کے درمیان، تو اگر وہ عہد کو توڑ دے تب تمہیں تلوار اٹھانے کی اجازت ہے. اب ان تین حالتوں کے علاوہ کسی بھی حالت میں کسی سے جنگ جائز نہیں ہے. اور کہیں سے بھی کوئی تعویل کرتا ہے کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، یہ غلط ہے، کانٹیکسٹ سے کاٹ کر کے ہے. اب ایک کہتے ہیں وقت، ارے بھائی شرط کو ذکر نہیں کرتے، جزا کو ڈائریکٹ ذکر کر دیتے تو کانٹیکسٹ سے باہر ہی ہے نا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. جب حرام کے مہینے ختم ہو جائیں تب. اب دیکھیں شرط کو ختم کر دیا گیا، جزا کو لے لیا گیا، کانٹیکسٹ سے کاٹ کر کے بات کہی گئی ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیزیں جہاں لڑنے کی بات آئی ہے، ان تین چیزوں میں سے کسی ایک شق کے اندر داخل ہو گئے. ورنہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو مارتے پھرو. اور کیوں؟ اس کی دلیل موجود ہے اسی آیت کے بعد، جس کو کانٹیکسٹ سے کاٹ کر کے پیش کیا گیا ہے، اسی آیت کے فوراً بعد وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اللہ اکبر. کیا کہا جا رہا ہے کہ if one amongst the pagans asks you for asylum, grant it to thee, grant it to him. That maybe شاید hear the word of Allah. اللہ کی بات سنیں، اللہ کا کلام سنیں، اسمع کلام اللہ. Then پھر escort him to where he will be secure. پھر اسے وہاں پہنچا دو جہاں وہ محفوظ رہے. اللہ اکبر. دیکھیے فساد کے موقع پر کوئی غیر مسلم اگر آپ سے پناہ طلب کرے کہ گرانٹڈ ٹو ہم، اسے پناہ دے دو اور اسے اپنے پاس رکھو، کلام اللہ سنے وہ، اور اس کے بعد اسے جہاں امن کی جگہ میں پہنچا دو. یہ اس آیت کے بعد ہے جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے. اگر مارنے کا حکم ہوتا تو اس کو بھی مار دیا جاتا، اس کو پناہ کیوں دی جاتی؟ اللہ، یہ بات ہے. تو بات کو کانٹیکسٹ سے کاٹ کر پیش کیا جاتا ہے. اور کوئی بھی دھرم اور کوئی بھی مذہب، اگر اسے ہم مذہبی کتاب کہتے ہیں، آپ غور سے دیکھیے تو کسی کتاب کے اندر بلا وجہ کسی کو مارنے سے روکا گیا ہے. رحم، یہ جانتے ہیں یہ سب سے اعلیٰ صفت ہے، اعلیٰ صفت ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اسی صفت کو پہلے ذکر فرمایا ہے، جانتے ہیں. اور حدیث جریر ابن عبداللہ جسے امام بخاری کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں، حدیث اس طرح، وان جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، رواہ البخاری کی کتاب التوحید. حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، لا يرحم الناس، دیکھو جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، لا يرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. دیکھو لوگ ہے، لوگ یعنی مسلمان نہیں ہے خالی، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. یہ دیکھو الناس ہے، the people. تو پیپل میں سب آ گئے، مسلم اور غیر مسلم سب آ گئے. بلا وجہ کسی کو مار نہیں سکتے آپ. دیکھیں حدیث بھی بتا رہی ہے لا يرحم الناس من لا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کو پر رحم نہیں کرتا. تو رحم اعلیٰ ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے
ہمیشہ الرحمن کے ساتھ ایک اور صفت بڑھا دی الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, آئیے اس اعتراض کا جواب لے لیتے ہیں کہ اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے, تم اسی رحمان اور رحیم کو مان کر کے لوگوں کو قتل کرتے ہو, تو کیسے؟ 3 جگہوں پر لڑائی کا حکم دیا گیا تھا, چوتھی جگہ پر نہیں. کہیں بھی آپ بولیں گے تو ان 3 شکوں میں سے کسی ایک شک کے اندر بات آ جائے گی, نہیں تو کانٹیکسٹ کٹی ہوئی. جی تو اگر رحمان ہے, وہ رحم کرنے والا ہے, تو یہ جانوروں کو مارنے کا حکم کیوں دیتا ہے کہ بھائی جانوروں کو کاٹ کر کے کھا جاؤ؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں. پہلا جواب یہ ہے, اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت و ذات, اس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے. ابھی مالک ہے پوری کائنات کا, بادشاہ ہے. اب وہ بولتا ہے یہ چیز تم کھا سکتے, آپ کو بول رہا ہے یہ چیز کھا سکتے, یہ چیز پی سکتے ہو, برابر ہے, یہ چیز پی سکتے ہو. اب آپ کو اختیار ہے, چاہے آپ پیئیں یا نہ پیئیں, آپ کو اختیار دیا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے مالک نے کیسے کہہ دیا اس کو پی سکتے ہو, یہ نہیں کہہ سکتے آپ, اس لیے کہ وہ مالک ہے. وہ جب مالک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تم استعمال کر سکتے ہو, تو استعمال کرو یا نہ کرو, آپ کی مرضی. لیکن مالک کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کچھ ایسا کیوں کہا. آپ کون ہوتے اسے پوچھنے والے؟ دوسرا سوال, ایک شیر کو ہم نے پکڑ کر باندھ دیا, شیر کو پکڑ لیا, باندھا ہوا ہے. اب اس کے سامنے اگر گھاس رکھ دیں, ظلم ہے کہ رحم ہے؟ گھاس رکھنے پر ظلم ہے کہ رحم ہے؟ ارے ظلم ہے. گھاس رکھنا, گوشت رکھنا ضروری ہے. گوشت لاؤ, کہاں سے لاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں گوشت لانا ہی ہے, اس کی جزا, ورنہ یہ ظلم ہے یہ. جی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 قسم کے دانت دیے. یہ پوائنٹڈ ہوتے, جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ گوشت کھا سکتا ہے. انسان کی فطرت میں داخل ہے, اس میں 2 دانت. جانور کو دیکھو آپ, جو گوشت کھاتے ہیں پوائنٹڈ دانت ہوتے ہیں, اور جو گھاس کھاتے ہیں ان کے دانت الگ ہوتے ہیں, پوائنٹڈ نہیں ہوتے. اور انسان کے منہ کے اندر 2 قسم کے دانت ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گوشت بھی کھا سکتا ہے اور گھاس بھی کھا سکتا ہے, گھاس پھوس بھی کھا سکتا ہے, سبزی کھا سکتا ہے, ساری چیزیں کھا سکتا ہے. تو یہ گویا فطرت ہے کہ دونوں چیزیں کھائے, اور اس وجہ سے دانت رکھے گئے کہ اس کے بدن کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. نہیں تو ضرورت لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیکار چیز پیدا کر دی ہے انسان کے بدن کے اندر, انسان کے منہ کے اندر, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر اعتراض ہوگا. تو وہ آپ شیر کو باندھ کر کے اسے گھاس نہیں کھلا سکتے. اگر باندھ کر کے اسے گھاس کھلائیں گے, گوشت نہیں دیں گے تو ظلم ہوگا. اچھا یہ بتائیے, شیر کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. جی ابھی ہم نے ثابت کیا, تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا بھائی گیتا سے ثابت کیا میں نے. جی تمام چیزوں کا پیدا کرنا. سانپ کو پیدا کیا, بلی کو پیدا کیا. بلی کے سامنے گھاس رکھ دو, کھائے گی وہ؟ اسے چوہے چاہیے. اب آپ یہ کہیں گے بلی کو پیدا کرنے والا ظالم ہے اس لیے کہ اس نے گوشت خور جانور کو پیدا کر دیا. بات کہاں سے کہاں جاتی ہے؟ تو ایک جواب تو یہ ہے, اور دوسرے یہ کہ عقیدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس جنم میں برا کام کرتا ہے تو اگلے جنم میں بکری ہو جاتا ہے, یا اسی طریقے سے گائے ہو جاتا ہے, یا اس سے بیل ہو جاتا ہے, یا کوئی اور ہو جاتا ہے. اب بتائیے یہ اپنے پاپ کی سزا بھگت رہے کہ نہیں؟ اب ان کو اگر کاٹ کر کھا لیا جائے تو روح نکل گئی نا, مکتی دینے والی بات ہو گئی. تو مکتی دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. تو اس طریقے سے آپ اگر عقلی تجزیہ کریں تو اس سے پتا چلے گا کہ اس طریقے کے اعتراضات کہ اللہ رحمان و رحیم ہے, تو پھر وہ جانوروں کے ذبح کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ یہ آپ کا مسلمہ ہے, آپ کا مسلمہ ہے. میں نے منطق پڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ صنعت خمس میں سے قیاس جدلی. قیاس جدلی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو قضا یا مقبولہ اور قیاس قضا یا مسلمہ سے مرکب ہے. جیسے کہا جائے کہ ذبح الحیوان قبیح, یہ صغرا ہے, اور کل قبیح واجب الترک, حد اوسط کو گرانے کے بعد نکلا ذبح الحیوان واجب الترک. یہ آپ کا مسلمہ ہے, یہ آپ مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے. جی تو یہ آپ کا مسلمہ ہے, ہم نہیں تسلیم کرتے. عقل سے آپ ثابت کریں, اسی طریقے سے آپ کسی شلوک سے ثابت نہیں ہوگا. تو یہ جواب تھا اس سوال کا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے, تو پھر وہ ذبح کرنے کی ضرورت ہے. لڑائی کا جہاں تک معاملہ ہے, میں نے بتایا کہ اسلام 3 مواقع کے اوپر لڑائی کی اجازت دیتا, بقیہ نہیں.
ورنہ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہوگا؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. جو تم سے لڑتے نہیں، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، انصاف کرو. اگر مطلب ہوتا جہاں پاؤ مارو، یہ غلط ہے. پھر اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ آیت کریمہ دوسرے سے کانٹرڈکشن والی ہو جائے گی، غلط ہے یہ. گویا کہ اس طریقے کی بات جو لوگ کرتے ہیں انہیں عربی زبان نہیں آتی اور دوسرے قرآن حکیم کا مطالعہ انہوں نے گہرائی سے نہیں کیا ہوا. اب بتائیے یہاں جیسے بدر میں اس طرف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سامنے جو مقابل میں کھڑے ہوئے سب رشتے دار ہیں، کوئی چچا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی آپ دیکھیں گیتا کا پہلا جو شلوک ہے اس کے اندر یہی ہے کہ پانڈو کے لڑکے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے جو ہے دھرتراشٹر کے بیٹے کورو کھڑے ہوئے ہیں، اور اب یہ بیچارہ اندھا ہے کون؟ دھرتراشٹر. اب اسے دکھائی نہیں دیتا تو اپنے رتھ بان اپنے جو وزیر کو بولتا ہے کہ مجھے تو دکھائی نہیں دیتا، تم مجھے بتاؤ اس کروکشیتر کے اندر. اور کروکشیتر کو کیا بولتا ہے؟ دھرم کھیتر بولتا ہے. چلیے پڑھ لیتے ہیں، یہ پہلا شلوک ہے. دھرمکشیترے، تلفظ کا پروننسیشن بہت مشکل ہے، اگر گرامر نہ آتا تو آدمی صحیح تلفظ نہیں کر سکتا، اٹکل ہی کرے گا وہ. تو دھرمکشیترے کروکشیترے سمویتا یویتسوہ مامکا پانڈواشیوا کم کروت سنجے. سنجے جو اس کا رتبان ہے اس سے ادھر کہتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ دھرم کے چھیتر میں اور کروکشیتر میں لڑائی کے، کروکشیتر کو دھرم چھیتر بولتے ہیں. یعنی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی دھرم بن جاتی ہے. لڑائی کرنا ضروری ہے، نہیں تو وہ دھرم نہیں ہے، ادھرم ہو جاتا ہے. کہیں کہیں نہ لڑنا نہ جنگ کرنا یہ ادھرم بن جاتا ہے. اسی وجہ سے تو آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور بتایا گیا، وہ پوچھتے ہیں کہ میرے اور میرے بھائی پانڈو کے لڑکوں کے درمیان کیا ہوا؟ کم کروت سنجے، کیا ہوا، کیا کیا میرے اور پانڈو کے بیٹوں نے، کیا کیا؟ مجھے تو دکھائی نہیں دیتا. اچھا اب ارجن نے کیا کیا بیچارے نے؟ وہ اپنی جو دھنوش ہوتی ہے گانڈیو، اس کو رکھ کر کے، اپنا ترکش رکھ کر کے وہ جا کر کے رتھ کے پیچھے اوپاوشت بیٹھ جاتا ہے. وہ مجھے نہیں لڑنا ہے. اب نہیں لڑنا، ایک آدمی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سامنے سب رشتے دار ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں اور وغیرہ. استاد بھی موجود ہے، دروناچاریہ جی سے دونوں کے لڑکوں نے دھنوش اور یہ لڑنے والی چیزیں سیکھی، لڑنے کا فن سیکھا. کہتے ہیں میں نہیں لڑتا. اب بھائی ایک آدمی نہیں لڑنا چاہتا، اب آپ کیوں ابھار رہے ہیں اس کو؟ اب دیکھو کتنا زبردست ابھارا ہے انہوں نے. پڑھتا اس لیے اتھ چیتممم دھرمم سنگرامم نہ کرشیسی تتسو دھرمم کیرتیم چ ہتوا پاپم اواپسیسی. اتنا مشکل ہے یہ بات. کہتے ہیں اتھ مانے بٹ، لیکن چیت مانے اگر. جی اتھ چیتممم، امم مانے یہ. اتھ چیتممم دھرمم، یہ ہے دھرم کے لائق ڑت پرتیہ، دھرم یکت، دھرم کے لائق، دھرم جیسی، دھرم والی اس سنگرام کو، اس لڑائی کو اگر تو نہیں کرے گا، اتھ چیتممم دھرمم سنگرامم نہ کرشیسی، اگر تو یہ جنگ نہیں کرے گا تو تتس، یہ چیت کے مقابلے میں تت آیا، اگر، مگر، اگر کے مقابل میں تو سو دھرمم، سو دھرم اپنا دھرم، دھرم اور کیرتم، کیرتم مانے خیر، تو کیرتم خیر اور کار نیک، اور اسی طریقے سے اپنا دھرم اتوا چھوڑ کر، کتوا پرتے پاپم اواپسیسی، تو گناہ کا مرتکب ہوگا، پاپ کا مرتکب ہوگا. دیکھیے یہ ارجن کو سمجھا رہے کہ لڑے گا نہیں تو پاپ کو پراپت ہوگا. دیکھیے ایک آدمی نہیں لڑ رہا ہے، اس کو کرشن کہہ رہے ہیں کہ تو لڑنے کے لیے تیار ہو جانے تو پاپ کو پراپت ہوگا. اب بتائیے کیوں ابھار رہے ہیں لڑنے کے لیے؟ کیوں ابھار رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جنگ یہ زمین کے لیے جنگ ہے. ٹھیک ہے، حق ہے ان کا، حق کے لیے جنگ کرتے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے جو لڑائی لڑی ہے وہ اللہ کے لیے لڑی ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. زمین کے لیے لڑائی اپنے نہیں لڑی ہے،
یہ لوگ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے بنا وجہ حق کے، جبکہ یہ صرف ایک بات بولتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے. تو اللہ کے لیے انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے اور اللہ کے لیے لڑنے کے لیے کھڑے. انہیں دنیا مطلوب نہیں ہے کہ لڑیں گے تو دنیا ملے گی، یہ تو دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ تو اس لیے لڑ رہے ہیں ان یقولوا ربنا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. تو دونوں لڑائیوں میں فرق ہے. اگر یہ دھرم ہے تو اللہ کے لیے لڑنا بدر جو والا دھرم ہے، تو کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ یہ اتھ چیتوممم دھرمم سنگرامم نہ کریشیسی تتسو دھرمم کیرتیم چ اتّا پاپم واپسی، اتّا میں چھوڑ کر. اللہ اکبر. اچھا کہتے ہیں کہ وہ سکھوں کا خدا الگ ہے، کرسچنز کا الگ ہے، مسلمانوں کا جو اللہ ہے وہ الگ ہے. اچھا پارسیوں کا خدا الگ ہے اور ہندوؤں کا بھگوان ایشور وہ الگ ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ چاند کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے، عیسائیوں کا کس کا ہے؟ یہ سورج کس کا ہے؟ اچھا اگر ایسے ہوتے کئی سب کے خدا، جتنے خدا ہوتے اتنے سورج ہوتے، اتنے چاند ہوتے. اچھا اور اسی طریقے سے سب کی فنگر پرنٹس ایک جیسی ہوتی، جبکہ ایک آدمی کی پوری کائنات میں پوری دنیا میں ایک آدمی کی فنگر پرنٹ دوسرے فنگر پرنٹس نہیں ملتی. جی سائن غلط ہو سکتی ہے، فنگر پرنٹ سب لیتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے غلطی کر لی، ماریں گے آ جائے گی، یہی وہی آتی ہے. سائن غلط ہو سکتی ہے، فنگر پرنٹس غلط نہیں ہوتی. اگر بنانے والے کئی ہوتے تو فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتے. اس لیے کہ ہر ایک کی تخلیق جدا جدا ہونی چاہیے. ہر ایک کا دماغ، ہر ایک خدا کا دماغ الگ الگ ہوگا، الگ الگ طریقے سے بنائے گا. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ضرورت پڑی ہم ناریل لینے کے لیے ناریل کے پیڑ کے نیچے گئے پپیا لٹکا ہوا ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ ہم سیب لینے کے لیے گئے تو وہاں پر انار لٹکا ہوا ہے. یہ کائنات کی یکسانیت بتاتی ہے. کائنات کے پیچھے صرف ایک ہی ہستی ہے اور یہ گیتا بھی کہتی ہے. اللہ آئیے پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تمام دھرموں کو چھوڑ کر شلوک سرو دھرمان پریتیج්ય تیج تیاگ، یہ پر جو ہے یہ اپسرگ ہے، تیج تیاگ کر کے تیج. تو سرو دھرمان پریتیج්ય مامیکم شرنم رج، رج means to go to proceed. تو تمام راستوں کو چھوڑ کر میری شرن میں، میرے ایک کی شرن، مامیکم میری ایک کی شرن میں آ جا. دیکھیں ایک کی شرن میں آ جا. اللہ ایک کا لفظ ہے ماں، جیسے قل اعوذ برب الفلق، پناہ میں کس کا تھا؟ ایک کی پناہ میں، مامیکم شرنم رج، میری ایک کی شرن میں آ جا. تو اگر تو میری شرن میں آ گیا تو میں تیرے تمام گناہ کو معاف کروں. اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معبود کا تصور یہ دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے. اچھا چلیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، وہ اجنما ہے، لم یلد ولم یولد، یہ تو بات یہاں بھی کہی گئی ہے. آئیے چلیے پڑھ لیتے ہیں. یو مام جمنادم چ ویتی لوک مہیشورم اسموڑ سمرتیشو سرو پاپئی پرمچیتے. تو بتایا گیا کہ یو جو یو یہ یم یو یان این یابھیم یہ اسم یابھیم اسمات یابھیم یس یو یشام یسمن یشو. تو جو الذی، تو یو مام جو مجھ کو اجم مان کر. اجم کا مطلب ہوتا ہے جنم نہیں ہوا جس کا، لم یلد ولم یولد. اور اناد یو مام جمنا دمچا کہ میں آدی ہوں، اول ہوں. اول کا مطلب لیس قبلہ شیء، جس کے پہلے کچھ نہ ہو. تو میں انادی ہوں، آج مجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے. تو جو آدمی مجھے ایسا مانتا ہے کہ میری پیدائش نہیں ہوئی ہے، میں پیدا نہیں ہوا وہ، اور جو یہ مانتا ہے کہ میں اول ہوں. اچھا یو مام جمنادم چ ویتی ویتی ویتا ودنت ویتسی ویتا ویت ویدمی ودوا ودما اتنا مشکل ہے. تو ویتی پریزنٹ انڈیفینٹ. تو جو مجھے
اس طرح مانتا ہے کہ میری پیدائش نہیں ہوئی، اس طرح مانتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہوں، ابتدا مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے، تو وید تلوک مہیشورم، اور اس کائنات کا مہا ایش سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، مہا مانے بڑا، ایش مانے قدرت، تو گویا کہ میں نے اپنی قدرت سے اس پورے لوک کو بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو بتایا گیا یو ماما جمنادم چ وید تلوک مہیشورم اسم موڑھا، تو وہ عقل مند ہے، موڑ نہیں ہو، ایسا موڑ سمرت ایشو، تمام انسان مرت مانے انسان، مرت ایشو، ایشو کیسے ہوتا ہے؟ ایشو جب ہوتا ہے نا تو وہ جمع میں آتا ہے، ان میں تسمین تیو تیشو، اس میں ان دونوں میں ان سب میں، جیسے سات ہوتے تم تو تان تین تابیم تے تسمت تابیم تے تسمت تابیم تے تس تیو تیشام تسمین تو تیشو، تیشو ان میں سمرت ایشو، ان تمام انسانوں میں، ان تمام انسانوں میں سمرت ایشو، تمام انسانوں میں وہ عقل مند ہے، میں اس کے سارے پاپ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ دیکھو یہاں اجم ہے، وہ پیدا نہیں ہوا۔ اچھا اور ایک پڑھ لیتے، اویناشی تو، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اویناشی ہے، وہ مرتا نہیں، وہ جی اس کو کوئی مار بھی نہیں سکتا، مرتا نہیں وہ، اویناشی تو تتود، اسے تو ہمیشہ رہنے والا سمجھ، اویناشی ہے، اس کو کوئی ناش نہیں کر سکتا، اویناشی تو تتود این سرومیدم تتم، ایک تو میں اویناشی ہوں، دوسرے میں نے کائنات کو گھیر رکھا ہے، کائنات محاط میں محیط ہوں، کائنات مجھ سے گھری ہوئی ہے، میں کائنات کو گھیرے ہوئے ہوں، تتم ہوں میں، تو اویناشی تو تتودی این سرومیدم تتم وناشم اویسیاسیا نکشت کرتم ارہتی، اور اس کے وناش کے کوئی بھی لائق نہیں ہے کہ کوئی اس کے وناش کر سکے، یہ اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے، وہی سب کو مارتا ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے، یہ اس شلوک سے ثابت ہوا۔ تو ایسے لوگ عقیدہ غلط رکھتے ہیں تمام شلوکوں کی موجودگی میں، کس طریقے سے کوئی تعبیر کی گنجائش میں، گرامر کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے معلوم ہے کون سا لفظ کیسے بنا ہے، مجھے معلوم ہے اس کا مول دھاتو کیا ہے، اس کی اوریجن کیا ہے، کیسے یہ لفظ بنا ہے، میں خالی ٹیکا نہیں دیکھ رہا ہوں کہ انواد دیکھ لوں یا اس کا ٹیکا دیکھ لوں، اس کے شرح دیکھ لوں، ایکسپلینیشن دیکھ لوں، گرامر نص بول رہا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کروں کہ جو باتیں ان کتابوں میں ہیں جن کو مذہبی کتاب مانا جاتا ہے، مذہبی کتابیں کہا جاتا ہے، کسی کتاب کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ خواہ کسی کے اوپر ظلم کریں، رحم سے ہاتھ دھو لیں، جی۔ اور کسی پنڈت سے میں نے کہتے ہوئے سنا تو مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے حدیثوں کو دیکھا تو بینی جو وہ بول رہا ہے تمام چیزیں حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں سے اگر کہو کہ بھائی قرآن سنیے، لوگوں کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ بھی اسلام کی باتیں میں بتانے کے لیے آپ سنیں، ارے بھائی مذہب کی باتیں چھوڑو، بھائی اسلام کی باتیں چھوڑو، پھر کیا بات کریں؟ انسانیت کی بات کرو۔ اچھا انسانیت کی بات، اب وہ پنڈت نے کیا کہا کہ انسانیت 5 چیزوں کو بولتے ہیں، 5 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو انسان ہے، کہ 5 چیزیں انسانیت ہیں، کیا؟ کام اگر ہے تو انسان نہیں ہے، کام، کرودھ، مت، لوبھ، موہ، یہ 5 چیزیں۔ جب میں نے حدیث کو تلاش کرنا شروع کیا تو ایک حدیث نہیں، چلو ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، حدیث اس طرح، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، جب عبداللہ بولا جائے مطلق تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں عبادلہ میں، جی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہو، تکبر ہو۔ دیکھو مد مانے کبر ہوتا ہے، مد مانے کبر، تکبر، اگر تکبر ہو رائی کے برابر، وہاں تو صرف مد کہہ دیا گیا، یا حدیث کے اندر اس سے اوپر اٹھ کر کے بات کہی گئی کہ تم تکبر کی بات کرتے ہو، ارے تکبر ذرہ برابر ہو تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو مد دیکھو، تکبر جس کے اندر انسان ہے، اچھا مد آ گیا۔ اچھا کام، کام کہتے ہیں خواہش کو، دل جو چاہے کرو، آج کہا جا رہا ہے نا تیرا دل جو چاہتا ہے وہ کر، اچھا تو میرا دل یہ چاہ رہا کرنے کے لیے، آپ کا دل یہ چاہ رہا کرنے کے لیے، اچھا خواہشیں مختلف ہے، ٹکراؤ رکھا ہے، فساد رکھا ہے، اور ان اللہ لا یحب الفساد، تو دل کو اجازت دی جائے کہ جو کہے وہ کرو۔ چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں، وعن عبداللہ حدیث اس طرح،
وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہلکات ثلاث اعجاب المرء بنفسه وشح مطاع وهوى متبع رواہ البزار فی مسندی، امام بزار رحمہ اللہ مسند بزار کے اندر یہ روایت اسی طرح لایا ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، روایت صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کرنے والی انسان کو تین چیزیں ہیں، اگر تین چیزیں انسان میں آ جائیں آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ کیا؟ اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، اعجاب المرء بنفسہ، میں ہم چودی کرے رے میں ہی سب کچھ بولے تو اعجاب المرء، اہنکار جس کو اہنکار۔ وہ راون اور رام کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، میں نے اس کو پڑھتے وقت ٹائم نکال کر کے پڑھتا ہوں، ویسے میرے پاس وقت نہیں رہتا تو ٹائم نکال کر کے بھی پڑھنا پڑتا ہے کہ یہ زبان جو میں نے سیکھی ہے الحمدللہ بڑے بڑے گرامرین ڈاکٹر رشی دیو بھاگوت، ڈاکٹر بلرام شکر عربی کا ماہر ہے، سنسکرت کا پروفیسر ہے، تو ہندوستان میں جیسا گرامرین شاید مشکل سے ملے، اتنا بڑا گرامرین، اللہ پوری لگھو سدھانت کو مجھے لگتا ہے اس کو یاد ہے، کوئی ہمارے دوستوں میں سے ہیں۔ اور ڈاکٹر رشی دیو بھاگوت یہ گروکل یونیورسٹی کے فاضل ہیں اور یہ گرامر کے اوپر پی ایچ ڈی ہیں جی، یہ میرے دوستوں میں سے سب، مجھے پاننی سوتروں کے اندر یہ میری رہنمائی کرتے ہیں، اتنی عجیب و غریب زبان ہے وہ جی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، ہلاک کر دینے والی چیز۔ دوسرے یہ دل جو چاہے کرو، دل جو چاہے کرو، ایسا نہیں ہے آدمی ہلاک ہو جائے۔ دوسرے وشح مطاع، ایسی لالچ، ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے، یہ وہ ہوا متبع، ایسی خواہش کہ آدمی اس کی اتباع میں لگ جائے، دل جو کہہ رہا ہے کرتا جائے۔ دیکھیے یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اس نے کہا نہیں کہ آدمی اگر اس طریقے سے لوبھ میں مبتلا ہو جائے، یا کام کہتے کام، اچھا ایک جگہ تو ایسا کہا گیا یا شاستر مدت سرجا ورتتے کامکارتہ نہ سدھیمواپنوتی نہ سکھم نہ پرانگتیم، جو آدمی شاستر کی آسمانی کتابوں کے ودھی کو، قانون کو چھوڑ کر کے ورتتے کامکارتہ، کام کارت ہو جاتا ہے، کام خواہش کے مطابق کام کرنے والا، تو اسے سدھی پراپت نہیں ہوتی، اسے جنت پراپت نہیں ہوتی، اور نہ دنیا میں اس کو سکھ ملتا ہے، نہ سکھم نہ پرانگتیم۔ تو یہ تو گیتا میں بھی کہا گیا اور یہاں کہا گیا ہوا متبع، ایسی خواہش جس کی اتباع کی جائے۔ تو دیکھو ایک ہو گیا تکبر مد، اور دوسرے ہو گیا کام، دوسرے کرودھ۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں وہ حدیث اس طرح۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب، رواہ البخاری فی کتاب الادب۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول کی وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ آپ نے بہت پیاری نصیحت فرمائی، لا تغضب، کرودھ مت کر، کرودھ، لا تغضب، کرودھ مت کر۔ اور پھر آپ نے اس کو کئی بار ریپیٹ فرمایا، فردد مرارن، مرتين نہیں، مرارن، کئی بار آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ مت کر، کرودھ مت کر، کرودھ مت کر، کرودھ مت کر۔ اچھا ایک چیز آئی موہ، لوبھ تو آ گیا، لوبھ کیا آیا؟ شح مطاع۔ اچھا ایک چیز حب دنیا، اس سلسلے میں آئیے حضرت ثوبان کی روایت پیش کرتے ہیں۔ روایت وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ، آکل کی جمع اکلا، جیسے طالب کی جمع طلبہ۔ تو ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداع علیکم، تداع کی تعلیل کیا ہے؟ تفاعل، یا متحرک معقول ہوتی یا کو حدیث سے بدل دیا۔ تو یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غصاء كغصاء السيل وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، رواه ابو داؤد فی کتاب الملاحم۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الملاحم میں یہ
باتیں اس وجہ سے بھی رکھ رہا ہوں کہ یہاں طلبہ بھی بیٹھے ہیں، طلبہ کو تمام زبانوں پر جہاں تک ہو سکے اتنی محنت کریں، تمام زبانیں سیکھیں، کسی ایک زبان کو سیکھ کر کے جو ہے اس پر کفایت نہ کر لیں اور اسی پر مقصور نہ ہو جائیں۔ میں نے اپنے دوست سے، میرا دوست انگریز تھا، وہ نیروبی سے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ہدایہ ہم لوگ پڑھتے تھے تو میرے بازو میں بیٹھتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ لیفٹی تھا، وہ بائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، تو شیخ جو بولتے تھے تو ملا حسن بہاری، ان سے میں نے ہدایہ پڑھی، تو وہ بائیں ہاتھ سے انگلش میں لکھتا تھا، یعنی مولانا جو بول رہے تھے اس کو انگلش میں لکھتا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اس وقت انگلش اتنی مروج نہیں تھی، بس جو انگلش بولتا تو اسے لوگ بڑی حیرت سے دیکھتے تھے، انگلش، تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا، تو مجھے بھی بڑا تعجب ہے، یار سیکھنا چاہیے یار، وہ کیا انگلش لکھتا ہے، وہ بائیں ہاتھ سے لکھتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں اس کو تلاش کرتے گیا افریقی منزل میں، باہر کے لڑکوں کو اس منزل میں رکھا جاتا۔ میں نے کہا یار ایک گزارش ہے، کہ بول، ارے تم تو میرے کلاس میٹ ہو۔ میں نے کہا یس آئی ایم آف کورس۔ تو کہا کہ کچھ پڑھے ہوئے ہو انگلش وغیرہ؟ میں نے کہا تھوڑی بہت، میں نے اچھی انگلش پڑھنا چاہتا ہوں، کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، ڈائریکٹ بول دیا اس نے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ تمہارا عربی گرامر ٹھیک نہیں، نحو ٹھیک نہیں، تو مجھ سے نحو پڑھ لو تو مجھے انگلش پڑھا دو۔ کہا ٹھیک ہے یس آ جاؤ۔ اب وہ پڑھانے لگا، 6 مہینے کے بعد اس نے پڑھایا۔ اب وہ 20th سینچری ڈکشنری پروفیسر کون ہے وہ، ان کی کتاب ہے وہ، تو وہ لا کر کے 60 میننگ روز یاد کرنے کے لیے بولتا تھا، رٹتے رٹتے گلا دکھنے لگتا تھا، 60 میننگ روز کا ایوریج سے یاد کرنے کے لیے، وہ پوری 20th سینچری ڈکشنری جو ہے مجھے یاد ہو گئی تھی، اتنی محنت کرواتا تھا۔ اور اس کے بعد 6 مہینے بعد اس نے پیٹر ہیتھ کی ایک ناول دی، دی نائٹ ٹرینز، اس نے لا کر کے دی، اور تلفظ اس کا پڑا ہے غضب کا، جیسے انگریز لوگ تلفظ کرتے ہیں۔ تو مجھے بڑا، میں نے اپنے ساتھی سے سیکھا ہے انگلش۔ تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو انسپریشن ملے، انسپائر ہوں آپ، کہ ایک زبان پر اکتفا نہ کریں۔ آپ بڑے لوگوں کو دیکھیں، آپ روک روک کر کے باقاعدہ انگریزوں کو دین کی بات بتاتے ہیں، انگلش کے اندر بتاتے ہیں۔ اردو تو بہرحال ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے درمیان بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی اسکالرس کے انجمن میں گئے، کانفرنس میں گئے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ زبان آپ کو آنی چاہیے اور بہترین طریقے سے آنی چاہیے۔ جی، تو حضرت ثوبان کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ دنیا کی تمام قومیں تمہارے اوپر جھپٹ پڑیں، جیسے کہ بھوکا کھانے کے برتن کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو کسی سوال کرنے والے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ بولے نہیں، تمہاری تعداد کثیر ہوگی، لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ غصاؤں تو سیل رواں میں بہہ جانے والے خسوخاشا کی طرح۔ دیکھو پانی جب بہتا ہے تو اس میں تنکے کیسے بہ جاتے ہیں، تمہاری حقیقت ایسی ہوئی، کتنے تنکے ہوتے بہتے چلے جاتے سیل رواں میں، تمہاری حقیقت اس طرح ہو، اور تمہارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اس کے بدلے وہن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا، لوبھ، موہ، یہ دنیا کی جو موہ ہے، جو ہے گھر کی موہ، دکان کی موہ، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، دنیا نہیں چھوڑے گا آدمی کو۔ تو اس وقت سمجھ لو کہ تم تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو بڑی حیرت یہ سن کر کے کہ 5 چیزیں جو اس نے بتائیں، وہ 5 چیزیں حدیث پاک میں موجود ہیں۔ جی، اور بہت سارے شلوک کو ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ کہا گیا اہنسا ستمک کرودھا تیاگ شانتیرپیشنم دیا بھوتیشو الولپتم ماردوم ہریر چپلم۔ کہتا ہے کہ تیاگ، تیجس، چھما، شوچم، آپ کے اندر تیج ہونا چاہیے۔ کتنی اچھی بات چاہیے، یعنی آدمی کا ظاہر کتنا ہی اچھا ہو، اگر باطن تیج سے معمور نہیں ہے، روشنی سے معمور ہے، بیکار آدمی ہو۔ جی، تیج مانے اندرونی جو روشنی ہو اس کو تیج بولتے ہیں۔ جی، جیسے کہ شلوک میں کہا گیا یدا دتیگتم تیجہ جگد بھاشیتے اکھلم یچندرمس یچاگنو تتیجو ودھی مامکم۔ خدا یہ جو تمام چیزوں میں تو تیج ہے، جو روشنی ہے، یہ سب مجھ سے ہے، میری ہے، بولتا ہے میری ہے۔ اب بولتے ہیں یہ روشنی خدا ہے، ایسا کیسے؟ مامکم بولا ہے تو میں ہینڈ کرچف، تو جو میں ہوں وہ میری ہینڈ کرچف نہیں ہے، جو ہینڈ کرچف وہ میں نہیں ہوں، تو مامکم، یہ نور میرا ہے، نہ کہ میں وہی ہوں۔ کیسے کہتے کڑ کڑ میں بھائی، کیسے تعویل کرتے، کیسے؟ وہ تو ترجمہ نص ہم دیکھ رہے ہیں نا، نص ساتھ نہیں دیکھ رہے ان کے ترجمے کون کیا ہوا تھا۔ جی، تو تیج، چھما، معاف کر دیجیے آپ، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے چھما کر دیجیے، تیج، چھما، تھت شوچم۔ تھت کا مطلب ہے صبر،
صبر کی کتنی تعلیم، ان اللہ مع الصابرین، ٹھیک ہے، شمع، شوچ اب پاک رہی ہیں، شوچالے کس کو بولتے ہیں؟ آلے میرے جگہ، تو شوچ یعنی پاک، تو تیج چھما دھیتی شوچم ادروہ ناتمان، ادروہ آپ کے اندر دروہ نہ ہو، یعنی انتقامی جذبہ نہ ہو، دروہ مانے انتقام، تو ادروہ یعنی آپ کے اندر انتقام نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو، ناتیمانی تھا، اتیمان کہتے غرور کو، تو اتیمانی تھا ناتیمانی تھا، یعنی آپ کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، اور دیا بھوتیش ولو لکتم، دیا کرنا ضروری ہے۔ آپ کتنی اچھی اچھی باتیں کہی گئی ہیں۔ اب بتائیے، کہتے مذہبی کتاب ہے، مذہبی کتاب جو کہہ رہی ہے آپ اس پر عمل کیجئے نا۔ مسلمانوں کے ہاں تو حدیثوں کے اندر یہ ساری چیز ہے کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا، تو اسی طریقے سے آپ کے ہاں بھی کتابوں کے اندر وہ چیز موجود ہے، جب حیا کی تعلیم وہاں، دیا کی تعلیم وہاں، تیج کی تعلیم وہاں، یہی تعلیم یہاں بھی ہے، پھر یہ نفرتوں کے بیچ کیسے بوئی جا رہے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لہذا میں ایک مشورہ دوں گا، آپ اپنی کتابیں پڑھیے، قرآن حکیم پر اعتراض کرنے سے پہلے قرآن حکیم کا مطالعہ کیجیے، کوئی بھی آسمانی کتاب بلا وجہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور آپ جو کہتے ہیں کہ وقتلوہم حیث وجدتم، جہاں پاؤ قتل کرو، خاص کانٹیکسٹ میں ہے، ایک خاص جگہ کے لیے، خاص لوگوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ دیا تھا، اب عہد توڑ دیا، لہذا اجازت ہو گئی کہ جہاں یہ پائے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس سے یہ استدلال کرنا جہاں کوئی مشرک کو پائے قتل کر دے، ایک کانٹیکسٹ ہے، بات کانٹیکسٹ سے الگ ہٹ کر کے بات کہی جا رہی ہے۔ تو ایک بات تھی، بکھری کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی میں نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔